الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے سامنے قرآن مقدس 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت تلاوت کی گئی ہے، اور 3 آیتیں دوسری جگہوں کی ہے. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے، اور 2 آیتیں سورہ صف کی ہیں. سورہ عصر تقریباً سبھی کو یاد ہوگی. چھوٹی سی صورت ہے
لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو پھر جب جدا ہونے لگ جاتے تو ایک دوسرے کو سناتے یہ سورہ، پھر سنانے کے بعد سلام کرتے اور جدا ہو جاتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اللہ رب العالمین صرف یہی ایک سورت نازل کر دیتا تو انسانی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ اس میں ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے، قوموں کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ جو قومیں چاہے اجتماعی شکل میں ہوں یا انفرادی شکل میں ہوں، جو لوگ ان چاروں صفت سے خالی رہے یا جو قومیں ان چاروں صفتوں سے خالی رہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا ہے اور آخرت میں تو اچھا ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ چاروں صفت کیا ہیں بھائی؟ ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان کے اجزاء ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کے 6 اجزاء ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور آدمی نیک عمل کرے۔ نیک عمل، نیک عمل کیا ہے بھائی؟ کسی عمل کی قبولیت کے لیے جو اہم شرائط ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ایک تو ایمان ہو سب سے پہلے آدمی کا، یہ جو 6 اجزاء میں نے گنائے ہیں، آدمی کا ایمان ہو، اور اس کے بعد جو نیک عمل جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتا رہے آدمی۔ حق کیا ہے؟ حق کا معنی ہوتا ہے سچا اور درست۔ بھائی تجربے اور مشاہدے سے جو بات درست ہو، صحیح ہو، وہ حق ہے۔ اور حق کا ایک مطلب اور ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ حق کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا حق جو انسان کے اوپر ادا کرنا واجب ہے، بندوں کے حقوق اور خود اس کی اپنی ذات کا حق، یعنی اللہ کا حق ہو، چاہے بندوں کا حق ہو، چاہے اس کی اپنی ذات کا حق ہو، سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو آدمی پر ضروری ہے کہ خود بھی حق کو اختیار کرے، حق پر قائم رہے، حق کو ادا کرے، اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور حق کو ادا کرنے کے لیے اس کو تنبیہ کرے، وصیت کرے، تلقین کرے کہ بھائی اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کرو۔ وتواصوا بالصبر، اور آدمی جب حق کے راستے میں چلے گا، بھائی غلط بات سے روکے گا، اچھی بات کا حکم دے گا، اور اسی میں شریعت کے سارے احکام آتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی آتا ہے تو بھی پریشانی ہوتی ہے، نماز غلط کاموں کو چھوڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اچھے کام کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی جتنی پریشانیاں، مصیبتیں آئیں، جو بھی تکلیف ہو، سب پر صبر کرے اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں پائی جائیں تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔
اگر دنیا میں کامیابی نہ ملے، اتفاق سے نہ ملے، حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے دنیا میں اگر کامیاب رہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر بستی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، برکات من السماء والارض، کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ تو دیکھیے آپ بھائی، دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں کامیابی کی جو چیزیں آدمی سمجھتا ہے، دنیا کی برکتیں اس کو مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بھائی ایمان لیا ٹھیک ہے، خود نیک عمل کرے، لیکن اب آگے کیا ہے؟ دوسروں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو کیا دوسروں کو ہم برائی سے روکیں دوسروں کو اور اچھائی کا حکم دیں؟ تو کیا یہی کافی ہے کیا؟ بھائی اچھائی کا ہم حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں دوسروں کو، لیکن اگر ہمارے اندر کمی ہے، کوئی کمی ہے، تو کیا ہماری باتوں کا اثر ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آج آدمی یہ اچھائی کا حکم دینے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، لیکن یہاں آج ہمارے معاشرے اور سماج کی اصلاح، فرد کی اصلاح، ہمارے گھروں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج ہر آدمی نا موقع ملتا ہے تو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے۔ بھائی نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور نبی کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ انسان اللہ نے، ہم نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ صف کی، اللہ نے اس میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود ہی عمل نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہی بری بات ہے، بڑی بیہودہ بات ہے کہ تم ایسی بات کا حکم دو لوگوں کو جس پر تم خود ہی عمل نہ کرو۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں جو کہا آیت نمبر 44، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس کچھ سمجھ نہیں ہے کیا؟ آج دنیا میں ایسے ہی لوگوں کی بہتات ہے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں گے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیں گے، روکیں گے بھی، لیکن ہر آدمی کیا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، دیکھو موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی پوسٹ کر رہا ہے، ہر آدمی دیکھو دینی ہے نا باتیں لکھ کر بھیج رہا ہے۔ آج کتنے مبلغ ہو گئے ہیں، دیکھو آج تبلیغ ایسے ہو جاتا، اگر نا سدھار ایسے ہو جاتا تو اللہ رب العالمین آسمان سے صرف قرآن اتار دیتا، آسمانی کتابیں اتار دیتا، نبیوں کو نہ بھیجتا۔ لیکن دنیا میں جتنے نبی آئے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بہترین انسان تھے، وہ کوئی کمی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، مکمل انسان تھے، کامل انسان تھے وہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں کا اثر ہو تو میرے بھائیوں ہمیں نا شریعت کے میزان پر پورا اترنا پڑے گا۔ جس بات کا ہم حکم دیتے ہیں سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور جب ہم کوئی بات کہیں گے نا تو جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے شکار کو، ایسے ہی لگے گی لوگوں کے دلوں کو، وہ بات اثر کرے گی۔ ہمیں اچھا بننا پڑے گا اور کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو دیکھو پوری تاریخ ہے، پہلے زمانے جاہلیت میں حجر اسود کو جب لگانے کی باری آئی، جھگڑا جب ہو گیا کفار مکہ میں، تلواریں نکل آئیں، لگتا تھا خون، دیکھیے کیا کہا تھا انہوں نے، کہا کہ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ ہمارے نبی سب سے پہلے آئے تو دیکھتے ہی کیا کہا، ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی جو فیصلہ کرنے کے، دیکھ نبی نہیں بنائے گئے بھائی، کوئی پیسے والے نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں،
حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اسی لیے چھوڑ دیا تھا، بھائی جب آئی تھی نا دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہا مکہ میں کہ کوئی بچہ مل جائے اور لے جائیں دودھ پلائیں تو اجرت ہمیں مل جائے گی، مزدوری ملے گی، چھوڑ دیا تھا عورتوں نے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آئی تھی اور ان کو چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، تو کہا یتیم ہے۔ پتہ چلا یتیم ہے تو کہا کیا ملے گا اس کو دودھ پلانے سے، چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دیکھیے لیکن ہمارے نبی کے اخلاق دیکھے، اتنے عمدہ تھے کہ مکہ والے دیکھتے ہی کہے یہ تو سچے ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ دیکھیے اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں اور بہت مالدار تھی، بڑے بڑے مکہ کے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا تھا لیکن نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا تھا، شادی کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب آپ کے اخلاق کو سنا اور آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا تو ان کا غلام میسرہ ساتھ میں تھا، اس نے آ کر بڑی تعریف کی ہمارے نبی کے اخلاق کی، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ جوان اس لائق ہے، اس کو زندگی کا ساتھی بنایا جائے، شریک حیات بنایا جائے، شریک حیات بنایا جائے۔ چنانچہ پیغام نکاح خود ہی دیا تھا اپنی سہیلی کے ہاتھ کہ محمد کے پاس میرا پیغام لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں آپ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا دونوں کا۔ تو یہ اخلاق ہے۔ دیکھیے اخلاق کی بنا پر دنیا جھکتی ہے، ہم اچھی بات کا حکم دیں، ہم خود ہی نہ عمل کریں تو اللہ کی نظر میں بھی مبغوض ہیں، اور دنیا والے بھی اینٹ کا جواب کیا فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے تو، بھائی کس کو حکم دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے ہمیں، تو اپنا دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور مکہ والوں کو جب اللہ نے کہا کہ اے محمد کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، اب فاصدع بما تؤمر، اے نبی علل اعلان کہیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ حکم آیا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، ان کو ڈرایا، پھر جب کھلم کھلا اعلان ہو کہ اللہ نے کہا کہ کھلم کھلا لوگوں کو ڈراؤ تو آپ نے صفا پہاڑی پر، کوہ صفا پر مکہ والوں کو دعوت دی۔ مکہ والے آئے تو کہا اچھا یہ بتاؤ، پہاڑی پر آپ کھڑے تھے، کہا یہ بتاؤ، ایک طرف مکہ والے کھڑے ہیں اور آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، پہاڑی کے اس طرف کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ کہا مکہ والوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن کی ایک فوج ہے ادھر آڑ میں کھڑی ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو میری بات مانو گے کیا، سچی مانو گے؟ تو کافروں نے کیا کہا تھا، ما جربناک الا صدقا، اے محمد ہمارا جو تجربہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم صرف سچ بولتے ہو، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ دیکھیے ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، نبوت کا اعلان ابھی کھلم کھلا آپ نے کیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہمیں دعوت دے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بعد میں لوگ بفر گئے، لیکن پہلی مرتبہ فوراً کیا کہا، بھائی آپ سے سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، آپ جو کہیں گے سچی بات کہیں گے تو مانیں گے کیوں نہیں؟ بھائی یہ دیکھیے اخلاق، آدمی سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے تو دنیا بات مانتی ہے، اور مانے اگر نہ مانے نا تو بھی انکار نہیں کرتی ہے کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، انکار کی جرات نہیں ہوتی، عمل کرے چاہے نہ کرے دل میں ضرور تسلیم کرے گا۔ ابو جہل کا واقعہ ہے نا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا بھائی ہماری ان کی کیا ایک مقابلہ تھا، بنو ہاشم نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے کھلایا، حاجیوں کو مسافروں کو سواریاں دی، ہم نے دی، انہوں نے یہ اچھا کام کیا تو ہم نے کیا۔ جب ہم دونوں برابر ہو گئے فضل و شرف میں تو محمد کہتے ہیں، بنی ہاشم کہتے ہیں ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے تو نبی ہم کہاں سے لائے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو یہ رقابت تھی۔ کہا ہم نہیں مانیں گے، کہا میں نہیں مانوں گا، نبی نہیں مانوں گا، تسلیم نہیں کروں گا، لیکن وہ انکار نہیں کرتا تھا دل سے، لیکن یہ مقابلہ تھا، رقابت تھی آپس میں۔ کبھی ہوتا ہے نا آپس میں کیا ایک جلن، رقابت، خاندانی عصبیت ہوتی، یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ جائے بھلے وہ صحیح راستے پر ہو۔ تو اس نے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل کہتا میں یہ نہیں مانوں گا کہ آسمان سے وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، کہا یہ فضیلت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو آدمی انکار کی جرات نہیں کرتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام
جو دنیا میں اس 23 سال کی مدت میں اس قدر مسلمان پھیل گئے تھے، دنیا پر چھا گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان جو کہتے تھے نا عمل کرتے تھے، قرآن جو کہتا تھا صحابہ کرام عمل کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سب سے پہلے خود عمل کیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ملے گی، قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی یا کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ نے لوگوں کو کہا ہو کہ لوگوں تم یہ کرو اور آپ نے پہلے عمل نہ کیا ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے بھائی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق بیان کرو، تب کہا کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا ہے کیا؟ کانا خلق القرآن، ہمارے نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے بھائی، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ دیکھیے گواہی کون دے رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہی ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شادی کے بعد بھائی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ہمارے نبی کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، تو 15 سال لگاتار گویا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے 15 سال لگاتار آپ کے نکاح میں تھیں، آپ کے ساتھ دن رات رہتی تھیں، شریک حیات تھیں آپ کی، رات اور دن آپ کا معائنہ کرتی تھیں کہ یہ کیسے ہیں، گھر کے اندر بھی باہر بھی۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، تو خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انکا لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلا، کا مجبوروں کا بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقسم المعدومہ، اور جس خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کے اخلاق بیان کر رہے ہیں، 15 سال لگاتار رہی ہے نا، کہا اللہ ایسے آدمی کو ضائع کرتا ہے کیا؟ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آپ کے اخلاق دیکھو۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہی ایمان لائی ہیں، یہ ان کو شرف حاصل ہے، یعنی سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا میں نبی ہوں، سب سے پہلے انہوں نے مانا، ورقہ نے کہا یہ اس امت کے نبی ہیں، اور سب سے پہلے وہی ایمان لائیں۔ اور ایمان کون لایا؟ جو آپ کے قریبی لوگ تھے نا، سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 10 برس کے تھے، جیسے آپ نے کہا وہ سب سے پہلے کوہ صفا پر سب سے پہلے انہوں نے تسلیم کیا اور کہا میں ساتھ دوں گا آپ کا۔ ان کافروں کی بھیڑ میں کہا چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، میں ساتھ دوں گا۔ اور آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تو وہ ایمان لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے جگری دوست تھے، یعنی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے تو بھی پہلے سے آپ کی دوستی چلی آ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا۔ اور آپ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میں نے جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، غور و فکر کیا، لیکن ابو بکر بہت جگری آئے تھے، جیسے کہا وہ انہوں نے فوراً مان لیا، فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے نا جو دن رات آپ کے شب و روز کا معائنہ کرتے تھے۔ رات کی تنہائی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کی تنہائی میں بھائی میاں بیوی کے جو تعلقات سے لے کر کے آپ دیکھ لو، دن کی روشنی میں ساری چیزیں سب ظاہر باہر تھا۔ میرے بھائیوں آج یہ کمیاں ہیں نا، آج ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں مانتے، دوسرا کیا خواب مانے گا کیا؟ کیوں؟ ہمارا اخلاق ایسا ہے بھائی، سب سے پہلے جس کی گواہی اس کے گھر والے دیں کہ نیک ہے، دل سے گواہی دیں کہ نیک ہے، اس کی بیوی کہے نیک ہے تو واقعی نیک ہے۔ اور کون؟ پڑوسیوں کے بارے میں آتا ہے، پڑوسی کہے نا کہ یہ نیک انسان ہے تو نیک ہے، گاؤں والے کہیں نیک ہے تو نیک ہے، باہر والے نہیں۔ باہر والوں کے سامنے تو ہم بہت اچھا بن کر رہتے ہیں، سفید پوش، سارا ہے چھپا رہتا ہے۔ یہی لوگ دیکھو ایمان لائے سب سے پہلے نا، دنیا بعد میں مانتی ہے بھائی۔ اور آج یہی ہے، کوئی آدمی ہم میں سے ہے کیا جو اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میرے بارے میں تو سب بیان کر دے، میں تیرے ساتھ کیسے رات گزارتا ہوں، کیسے رہتا ہوں؟ کسی کی ہمت ہے کہ میں کیسے رہتا ہوں بیان کر دے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کہہ رکھتے تھے کہ جیسے میں تمہارے ساتھ رات میں رہتا ہوں نا، ہر چیز بیان کر دو۔ اور یہی وجہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت قط فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی زندگی میں کبھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے کیا کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کا واقعہ آتا ہے نا بھائی غسل جنابت کے لیے، کہتے ہیں ہم ایک برتن میں بیٹھ کر نہاتے تھے، ہمارے ہاتھ ٹکراتے، غسل جنابت کرتے تھے۔ بھائی میاں بیوی ملے ہیں، حق زوجیت ادا کیا ہے، لیکن ایک برتن میں بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ساتھ میں پانی لے رہے ہیں، یعنی آپ کا کہنا تھا سب بیان کرو۔ کیوں بھائی؟ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے نا، ہر چیز میں نمونہ ہے، یہ تھوڑے ہے کہ چند چیزوں میں نمونہ ہے، چند چیزوں میں نمونہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے جو باتیں کہی دنیا نے مانا اس کو۔ اور میرے بھائیو آج وجہ کیا ہے ہماری باتیں کیوں نہیں مانی جاتی ہیں؟ پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کر۔ ارے آج کے زمانے میں یہی کر لو تو بہت بڑی بات ہے بھائی، لیکن اپنی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، اپنے گھر کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ آج ہر کوئی مبلغ بنا ہوا ہے، واٹس ایپ پر دیکھو، فیس بک پر دیکھو، کیا کیا لکھ کر لوگ آ رہے ہیں، تو کتنے دیندار ہو گئے ہیں۔ اس سے تبلیغ ہوتا ہے کیا؟ اس سے دین پھیلتا ہے کیا؟ ارے بڑے بڑے علماء کی تقریریں ہیں بھائی، تمہارے کیا سنیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ اس سے کچھ ملنے والا ہے کیا؟ چاہتے ہو کہ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو لوگ سدھریں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، گھر والے سے گواہی لو نا، بھی پوچھو، اگر سچے دل سے بیان کرے کہ بھائی تیرا شوہر کیسا ہے، دل کھول کر رکھے گی نا تو غیر تو بڑا بیکار آدمی ہے، گھر میں ایسے رہتا ہے، گھر میں ایسے ہے کوئی بیان کرنے والا کیا؟ بڑے گھر میں پڑے ہیں، باہر کوئی آئے بلانے کیا؟ وقت کہہ دے ہے ہی نہیں گھر میں، یہ جھوٹ بول رہے ہو نا۔ گھر میں کوئی آ گیا دروازے پر، کوئی اہم آدمی کسی کام سے، یہ آدمی ملنا نہیں چاہتا، کیا کہے گا؟ ارے کہہ دے ہے نہیں گھر میں۔ بہت ساری باتیں ہیں، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا جو گھر میں اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اور جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، آپ نے کہا وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ کہا خیرکم لعلی، آپ نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لعلی، کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ بھئی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ پھر آگے اگر گھر والوں کو چھوڑ دو، کیا آپ کے عیب کو چھپا لیں گے؟ پڑوسی سے چھپتا ہے کیا؟ پڑوسی ہماری تعریف کرے نا، کبھی یہ نہ کہیے کہ ارے تو جلن ہے اس کو ہمیں، ارے جلن کیوں ہے بھائی؟ جلن ہوئی کیوں اس کو؟ کچھ ٹھیس پہنچی ہوگی نا اس کو، کوئی وجہ ہوگی نا، جلن کیوں ہے اس کو آپ سے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، بلا وجہ تو جلن نہیں ہو سکتی ہے، حسد تو نہیں ہو سکتی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے جانوں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا میں نے برا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، جب تو اپنے پڑوسیوں کو سن لینا، پڑوسیوں کو دیکھے کہ وہ تجھے تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو تو نے اچھا کام کیا حقیقت میں۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور جب تو دیکھے لوگوں کو، تیرے پڑوسیوں کو کہ وہ تجھے برا کہہ رہے ہیں تو تو نے برا کیا ہے، تو برا ہے۔ بھئی ایسے نہیں کرے گا آدمی، وجہ ہوگی کچھ۔ بھئی ایک پڑوسی آپ کا برا ہو جائے، سارے پڑوسی برے ہیں کیا؟ سارے دشمنی آپ سے رکھیں گے کیا؟ چلو ایک کو مان لو آپ سے کچھ ہوگا، ناحق ہوگا، لیکن پڑوسی اور بھی ہیں، پھر گاؤں والے ہیں، اگر برا کہتے ہیں تو برا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی فالتو میں بھیجتا رہتا ہے، زبان سے کہو اور چاہے نہ واٹس ایپ وغیرہ پر موبائل میں بھیجو، نیٹ پر ڈالو، چاہے جیسے ڈالو، وہ سب ایک ہی بات ہے۔ اور جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے، اس کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یوتا بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، قیامت کے روز آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فتندلق اقطابہ فی من بطنہ، کہا کہ اس کی آتڑیاں نا اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار فی الرحا، حمار فی الرحا، کہا کہ وہ ایسے گھومے گا اتڑیوں کے بل، جیسے کہ گدھا نا چکی میں گھومتا ہے۔ ارے یہاں گھانی ہے نا، بیل گھومتا ہے نا چاروں طرف جیسے ایک لکڑی کے سہارے، کہا ایسے وہ اتڑیوں کے سہارے گھومے گا۔
فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنمی اس کے چاروں طرف اکٹھا ہو جائیں گے، اس کے پاس اکٹھا ہو جائیں گے، کہیں گے یا فلانو، اے فلاں، الیس تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا ہے فلاں مالک، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا برائی سے نہیں روکتا تھا کیا؟ فیقول بلا، کہے گا کیوں نہیں، کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہی عن المنکر وآتیہ، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ وہ کہے گا کیوں نہیں، میں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن میں کرتا نہیں تھا، میں برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی کرتا تھا۔ یہ انجام ہے، دیکھ لو اپنا انجام یہ ہے۔ ہم کہاں ہیں بھائی، کہاں عمل ہے بتائیے آپ؟ ارے میرے بھائیوں، اپنی اصلاح سب سے پہلے کر لو، گھر والوں کی کر لو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے کہ ہمیں یہی ٹھاننا ہے کہ اپنی اصلاح کریں گے، گھر والوں کی، دوسروں سے بند کر لو آنکھیں، آج کے زمانے بند کر لو، کیا ہے، اپنی اصلاح کرو نا تو سب کی اصلاح ہو گئی بھی۔ لیکن ہر آدمی آج مبلغ بنا ہوا ہے، ہر آدمی لکھ کر بھیج رہا ہے، ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک باتوں کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وأم اکبر۔